ماتحت عدلیہ کے پاس توہین عدالت کے براہ راست اختیارات نہیں ہیں، اس لیے ماتحت عدلیہ کو توہین عدالت کا زیادہ سامنا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو خاتون جج کی توہین کے مقدمے میں فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے بعد ان کے حامیوں کی جانب سے ایک عجیب مہم شروع کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے حامی سوشل میڈیا پر ایسی فوٹیج لگا رہے ہیں جن میں ماتحت عدلیہ کے ججز کو وکلاء کی جانب سے توہین کا سامنا رہا ہے۔ ماتحت عدلیہ میں وکلاء گردی کے متعدد واقعات ہوتے ہیں، ان کی روک تھام ممکن نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ سب فوٹیج نئی نہیں ہے، ہم سب ان کو ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ماتحت عدلیہ کی توہین کے ماضی کے واقعات عمران خان کی ماتحت عدلیہ کی توہین کو جائز قرار دے سکتے ہیں؟ کیا ماضی کے کسی واقعے کی بنیاد پر عمران خان کی توہین کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اگر ماضی کی توہین کے نتیجے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو کیا اب بھی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ ماتحت عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کی جج کی توہین کو ماضی کے واقعات کے تناظر میں جائز قرار دلوانے کی کوشش کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ اس طرح تو ماتحت عدلیہ کی توہین کا ایک فری لائسنس مل جائے گا، ماتحت عدلیہ کی توہین کوئی جرم ہی نہیں رہے گا اور اس کا احترام ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس بات کا حامی ہوں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے پاس توہین عدالت کے اختیارات ہیں تو ماتحت عدلیہ کے پاس بھی توہین عدالت کے اختیارات ہونے چاہیے۔ توہین عدالت کے اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ افسر شاہی بھی ماتحت عدلیہ کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ افسر شاہی کی جانب سے بھی ایک رویہ ہے کہ اس عدلیہ کے احکامات کو سنجیدہ نہ لیا جائے، ان پر عملداری میں بھی لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو نظر انداز ہی کر دیا جائے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ افسران کو اندازہ ہے کہ ماتحت عدلیہ کا جج انہیں توہین عدالت میں نہ بلا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اسی طرح وکلا نمائندے بھی اس عدلیہ کا اس طرح احترام نہیں کرتے جیسے اعلیٰ عدلیہ کا کیا جاتا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وکلا نمائندے ماتحت عدلیہ کے ججز کو نہ صرف ہراساں کرتے ہیں بلکہ ان سے عدالت میں بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ ججز کے خلاف ہڑتال بھی کی جاتی ہے۔ ماتحت عدلیہ کی ججز کے عدالتوں کو تالا بھی لگا دیا جاتا ہے، ان کو عدالت میں بیٹھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ بار کے عہدیدار خود کو ماتحت عدلیہ سے اوپر کی کوئی چیز سمجھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بار کے عہدیداران کو ماتحت عدلیہ میں خصوصی اور غیر معمولی پروٹوکول دیا جائے، بار کے صدر کے وکالت نامے کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ اگر کوئی جج بار کے عہدیدار کو اہمیت نہ دے اور قانون کے مطابق سلوک کرے تو اس کی عدالت کا نہ صرف بوائکاٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اچھا سیشنز جج اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو بار کے ساتھ مل کر چلے اور معاملات کو خراب ہونے سے بچائے۔ معاملات کی خرابی کو سیشن جج کی نااہلی بھی سمجھا جانے لگا ہے جو افسوسناک ہے۔ اس نے ماتحت عدلیہ کو کافی حد تک کمزور کیا ہے۔ وکلا کی اسی بالادستی نے ماتحت عدلیہ میں تاریخ پر تاریخ کا کلچر مضبوط کر دیا ہے۔ اگر تاریخ نہ دی جائے تو وکلا ناراض ہو جاتے ہیں۔ ماتحت عدلیہ نظام انصاف کی بنیاد ہے، اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو نظام انصاف بھی کمزور ہوگا۔ ٹرائل ماتحت عدلیہ میں ہوتے ہیں جہاں پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے نظام انصاف کمزور ہے۔ اس لیے اعلیٰ عدلیہ کے ذمہ داران کو ماتحت عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے اصلاحات لانی چاہیے۔ صرف اعلیٰ عدلیہ کو مضبوط کرنے سے نظام انصاف مضبوط نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ نے ماتحت عدلیہ کے ساتھ سوتیلا سلوک روا رکھا ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ماتحت عدلیہ سے آنے والے ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ ماتحت عدلیہ میں کام کرنے والا جج نہ صرف قانون بلکہ نظام انصاف کی پیچیدگیوں کو بھی بہتر سمجھتا ہے۔ براہ راست آنے والے ججز چاہے قانون کو بہتر سمجھتے ہوں لیکن نظام انصاف کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتے، انہیں ماتحت عدلیہ کے مسائل کا علم نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں براہ راست آنے والے ججز بھی کہیں نہ کہیں ماتحت عدلیہ کے ججز کو کمتر ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ عدلیہ میں بھی ماتحت عدلیہ کا احترام کم ہی نظر آتا ہے جو مسائل کی بنیادی وجہ ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے ماتحت عدلیہ کے کام میں مداخلت کا بھی شور ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کو ماتحت عدلیہ کا اپنے سے زیادہ احترام کرنا چاہیے، اسی میں انصاف کی جیت ہے۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ماتحت عدلیہ کی ایڈیشنل سیشنز جج کی توہین پر کارروائی پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ کیس اس لیے بھی اپنی جگہ منفرد ہے کہ جس جج کی توہین کی گئی وہ خود اس سماعت میں شامل نہیں، اس کی جگہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا ہے اور سماعت کر رہا ہے۔ اس لیے اگر جس جج کی توہین کی گئی ہو اور وہ خود بینچ میں شامل نہیں تو بینچ کی ججز پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ شاید خود معافی کا اختیار بھی نہیں رکھتے، انہیں قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے عمران خان کے مقدمے کا فیصلہ میرٹ پر ہی ہونا چاہیے۔ ماتحت عدلیہ کو توہین عدالت کے اختیارات دینے چاہیے، ورنہ اعلیٰ عدلیہ اپنے بھی توہین عدالت کے اختیارات کم کر دے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اگر توہین عدالت کا اختیار نہ ہو تو لوگ عدالت کا کیا حال کرتے ہیں۔ توہین عدالت کی کارروائی صرف عدالتی احکامات پر عملداری کے لیے ضروری نہیں بلکہ عدالت کا احترام بھی ناگزیر ہے، جج کا احترام بھی ناگزیر ہے۔ اگر ملک میں ججز کی توہین کا فری لائسنس دے دیا گیا تو عدالتی نظام کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔
लोग खुलेआम अपने खिलाफ फैसले देने वाले जजेस को गालियां दिया करेंगे, क्योंकि ये कोई जुर्म ही नहीं रहेगा। जो लोग ये मिसालें दे रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक ने ये कानून खत्म कर दिया है, वहां जज के इख्तियारात भी ज्यूरी के पास चले गए हैं। आम आदमी का मुकदमा भी आम लोग ही सुनते हैं, वही फैसला करते हैं, इसलिए वहां जज का किरदार भी बहुत कम रह गया है। इसलिए वहां की मिसालें यहां लागू नहीं होती। इसलिए मातहत अदलिया के जजेस की इज्जत का भी खास ख्याल रखना होगा। इसको नजरअंदाज करने के कोई अच्छे नताइज सामने नहीं आए हैं।